السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقی خوشی کے کام: نمبر 1، فجر کی نماز باجماعت پڑھنا۔ نمبر 2، حسب توفیق ذکر و اذکار، تلاوت قرآن مجید، درس و تدریس کا اہتمام کرنا۔ نمبر 3، ہر کام وقت پر کرنا۔ اب ہے نمبر 4، ماضی پر غم نہ کرنا اور مستقبل کی فکر نہ کرنا، بلکہ موجودہ وقت کا بہترین استعمال کرنا۔ نمبر 5، صبح کا ناشتہ، تدریس کی تیاری اور نمازوں کو مسجد میں باجماعت پڑھنا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، ٹینشن سے پاک زندگی گزارنا اور احساس کمتری سے بچنا۔ پھر اسی طرح نمبر 8، قوی مومن بننا اور مفید کاموں میں کوشش اور محنت کرنا، اور اس سلسلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا، بلکہ حسب توفیق محنت جاری رکھنا اور رضا بالقضاء اختیار کرنا اور چوں چرا سے پرہیز کرنا۔ ایک حدیث میں ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان۔ رواہ مسلم۔ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور ضعیف مومن سے، اور ہر ایک میں خیر ہے، یعنی دونوں میں بھلائی۔ ضعیف مومن بھی خیر سے خالی نہیں، اور اس چیز کے لیے کوشش کرو جو تمہیں فائدہ دے، اور اللہ سے مدد مانگو۔ کمزوری مت دکھاؤ، یعنی ہمت نہ ہارو۔ اگر کوئی نقصان یا واقعہ ہو جائے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہوتا اور یوں ہوتا، بلکہ اس طرح کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ایسا ہوا، اور جو اس نے چاہا وہی ہوا، کیونکہ اگر کہنا شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ طاقتور مومن: المؤمن القوی، طاقتور مومن جسمانی، ذہنی یا عملی طاقت رکھنے والا، یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ عبادت، محنت، دعوت، خدمت دین سب میں بہتر ہوتا ہے۔ طاقتور مومن المؤمن القوی یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بہترین انداز سے کر سکتا ہے، اس لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا، احرص علی ما ینفعک، یعنی زندگی، دین، تعلیم، صحت، ہر چیز میں فائدے کی تلاش کر۔ ولا تعجز، عاجز نہ بنو، یعنی مایوسی اور سستی سے بچو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ قدر اللہ وما شاء فعل، یعنی ماضی کی ناکامی پر افسوس کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ۔ لو، یعنی بار بار یہ کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کہنا، اس سے شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور دل کمزور ہو جاتا ہے۔ مختصر خلاصہ ہے کہ ہمت، حوصلہ، کوشش اور اللہ پر توکل رکھو۔ جو وقت گیا اس پر افسوس مت کرو، اب جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے، اس قیمتی وقت میں نفع تلاش کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری کوشش اور نیت دیکھتا ہے، بس آگے بڑھو، آگے بڑھو، یعنی زندگی میں آگے بڑھنا اور اس مکمل حدیث پر عمل کرنا۔ اور نمبر 10 ہے مطالعہ کرنا۔ نمبر 11، خطبہ جمعہ کی تیاری کرنا۔ نمبر 12، عزیز و اقارب اور علماء کرام سے ثواب کی نیت سے دعا و سلام کرنا۔ نمبر 13، لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا اور ان کو معاف کرنا اور غصے کو کنٹرول کرنا، کسی کی غلطی پر اور باتوں پر مشتعل نہ ہونا۔ پشتو محاورہ ہے، اورد ہر چھا کا وخپل خوخا، سود و زیان پہ گت نہ پٹی گی۔ نمبر 14، غصے اور غم والی بات اور سوچ کو بدلنے کی کوشش کرنا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کئی بار دل سے استغفر اللہ پڑھا جائے اور خلوصی دل سے دعا کی جائے، اور پھر اس سلسلے میں انولوم ولوم سانس کی ورزش بھی بہت مفید ہے۔
نمبر 15 اپنی جسمانی اور روحانی صحت و صفائی کا خیال رکھنا، حقوق ادا کرنا۔ نمبر 16 وقت پر اٹھنا، وقت پر ناشتہ اور کھانا پینا اور سونا، یہ سب وقت پر کرنا۔ نمبر 17 والدین کی خدمت کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا اور ان کی ناراضگی سے بچنا۔ نمبر 18 اولاد کی نیک تربیت اور تعلیم کا خیال رکھنا۔ نمبر 19 بیماری میں دعا اور شرعی دم اور علاج کے ذریعے شفا حاصل کرنا اور بیماروں کی بیمار پرسی کرنا۔ نمبر 20 پڑوسیوں سے نرمی اور حسن سلوک سے پیش آنا۔ نمبر 21 نیٹ پیکج ضائع نہیں کرنا بلکہ اس سے علمی فائدے حاصل کرنا۔ نمبر 22 اپنے حلال کمائی والے حلال پیشے سے محبت اور اس میں مزید ترقی کے لیے سوچنا اور حلال کمائی سے صدقہ و خیرات بھی کرنا۔ نمبر 23 فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ چند نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا۔ نمبر 24 صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا۔ نمبر 25 اگر کسی وقت کوئی پریشان کن خیال اور سوچ ذہن میں آئے تو اس سوچ سے اپنی توجہ ہٹانا اور اس وقت کسی پسندیدہ کام میں اپنے کو مصروف کرنا۔ نمبر 26 اپنے کاموں کا خود خیال رکھنا۔ نمبر 27 ایمان اور احتساب کے ساتھ سورۃ العصر کی روشنی میں آخرت کی تیاری کرنا۔ الغرض ہر مسئلے میں قرآن و حدیث پر کما حق ہو عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اعمال سیئہ سے بچائے اور ہمیں اطمینان قلب نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔